سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 167۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احد میں جو مشکل پیش آئی اور ایک آزمائش کی گھڑی گزری، اس کی ایک حکمت کو بیان فرمایا ہے۔ حکمت کا ایک حصہ گزشتہ درس کے آخر میں بیان فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ امتحان، یہ ابتلا، یہ آزمائش اس لیے آئی کہ ایمان والے ایکسپوز ہو جائیں، نکھر کے سامنے آ جائیں۔ اللہ تو جانتے ہی ہیں، دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ ہیں ایمان والے جو ہر طرح کے حالات میں اللہ اس کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دوسرا حصہ اس کا یہ تھا کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، منافق بھی واضح ہو جائیں۔ جو منافق آدمی ہوتا ہے وہ مفاد پرست ہوتا ہے، موقع پرست ہوتا ہے، موقع اور مفاد کی مناسبت سے وہ اپنا موقف تبدیل کر لیتا ہے، وہ گھوم جاتا ہے۔ لیکن جو نظریہ پسند انسان ہوگا، جو اللہ واللہ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ کبھی بھی حالات کے تناظر میں بہہ کر اپنا موقف نہیں بدلے گا۔ تو منافق بھی اس آزمائش کی گھڑی میں واضح ہو گئے۔ اللہ پاک نے آگے منافقوں کا کردار بیان کیا ہے، فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا کم سے کم دفاع کرو۔ جہاد کی دو ہی شکلیں ہوتی ہیں، ایک اقدامی جہاد ہے، یعنی خود کافروں پہ اٹیک کرنا، بعض اوقات اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور حاکم وقت، سپہ سالار وقت حالات کے تقاضوں کے مطابق اقدامی جہاد بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے دفاع کا، ڈیفنس کا، کہ کافر حملہ آور ہو گئے، اب خود کا بچاؤ کرنا ہے۔ یہ تو بعض اوقات میں ایسا فرض عین ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اس جہاد میں شامل ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ غزوہ خندق کے موقع پہ مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل ایمان کو لے کر میدان میں نکلے، تو ان منافقوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا دفاع کے لیے نکلو،
تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے کہ یہ کوئی لڑائی ہے تو ہم ضرور تمہارے پیچھے چلتے۔ یعنی منافق کیا کہتے ہیں کہ بھائی لشکر دیکھو، تمہارے لشکر کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، وسائل دیکھو، تمہارے پاس اسباب جنگ نہیں ہے، تم کہاں جا کے پنگا لے رہے ہو، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یعنی منافق ہمیشہ تعداد کو دیکھتا ہے، منافق ہمیشہ اسباب و وسائل کو دیکھتا ہے، منافق کی نظر ہمیشہ جنگ کے ظاہری حالات پہ ہوتی ہے، اور ایمان والے کا بھروسہ، توکل، اعتماد صرف کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ پھر مومن یہ نہیں دیکھتا کہ اسباب ہیں نہیں ہے، وسائل ہے نہیں ہے، تعداد کم ہے زیادہ ہے۔ منافق کہتا ہے جی لو جی یہ کوئی لڑائی ہے جی، تم احد کے میدان میں جا رہے ہو، تمہارے پاس وسائل نہیں، اسباب نہیں، تعداد تھوڑی ہے، اگر یہ کوئی لڑائی ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جاتے۔ حالانکہ یہ بات بھی ان کی منافقت پر مبنی تھی، جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، جیسے ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے جس کو لگا کے چیک ہوتا ہے کہ بخار ہے کہ نہیں، اسی طرح ایمان اور منافقت کا تھرمامیٹر جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب جہاد کی بات کریں، جو مومن ہوگا اس کے دل میں شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا، شہادت کا شوق پیدا ہوگا۔ لیکن جب آپ جہاد کی بات کریں گے، منافق آدمی اس کے دل پہ بوجھ پڑنے لگ جائے گا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، یہی کسوٹی، یہی معیار، جو دین حق کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہوگا وہ ایمان والا کہلائے گا، اور جو جان بچانے کے طریقے ڈھونڈے گا کہ کسی طریقے میری جان بچ جائے، سمجھ جائیں دل میں منافقت رکھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ایمان والوں کو کہتے ہیں جی اگر کوئی لڑائی ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جاتے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی حالت اس وقت کیا تھی کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ لوگ اس دن کفر کی بنسبت زیادہ قریب تھے ایمان کی بنسبت۔ یعنی اس دن یہ اتنا ایمان کے قریب نہیں تھے جتنا کفر کے قریب تھے۔ ویسے تو منافق وہ کہہ لیں کہ مذبذبین بین ذالک، درمیان میں کھڑا ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اس کی صورتحال تو یہ ہوتی ہے وہ نہ ایمان والوں کی طرف ہوتا ہے نہ کافروں کی طرف ہوتا ہے، لیکن بظاہر باتیں ایسی کرے گا جیسے اس سے بڑا ایمان والا ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن جب جہاد کا عملاً وقت آئے گا تو اللہ پاک فرماتے اس دن یہ ایمان کی بجائے کفر کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے، جہاد کی مخالفت شروع کر دیتا ہے، ایمان والوں کے خلاف باتیں شروع کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جتنا آپ کا میڈیا ہے، جتنا یہ لوگ پروپیگنڈا کرنے والے، یہ سب کے سب جہاد اور مجاہدین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، دہشت گرد ہیں جی، دہشت گرد ہیں جی۔ ان کو اسرائیل کی بمباری دہشت گردی نہیں لگتی، معصوم بچوں، خواتین ہسپتالوں اور کیمپوں پہ وحشیانہ ہولناک بمباری، یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ لیکن ان کو دہشت گرد وہی نظر آئیں گے جو اپنے حق کے لیے، اپنی زمین کے لیے، اپنے وطن کے لیے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنے والے ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنے منہ سے وہ چیزیں ظاہر کریں گے جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ دل میں کیا ہے کہ ہم نے تو جہاد کرنا ہی نہیں، ہم نے تو مجاہدین کا ساتھ دینا ہی نہیں، دل میں تو یہ ہے، لیکن ظاہر یہ کریں گے کہ جی کوئی جہاد ہو، کوئی لڑائی ہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں، یہ تو خودکشی ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ کوئی لڑائی تو نہیں ہے، کوئی مقابلہ تو نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں
ان کے دلوں کی حالت کوئی اور جانے نہ جانے، ان کی منافقت کسی اور پہ کھلے نہ کھلے، لیکن واللہ اعلم بما یکتمون، جو یہ دلوں میں چھپا رہے ہیں اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہ ان کے دلوں کی حالت بھی جانتا ہے، دل میں کیسے منافقت رکھتے ہیں، کیسے اسلام والوں کا بغض اور دشمنی رکھتے ہیں، اللہ اس کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہا، اپنے مسلمان بھائیوں سے، چونکہ بظاہر منافق اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے بھائی قرار دیا۔ وطن ایک تھا، علاقہ ایک تھا، زبان ایک تھی، کلچر ایک تھا، اس لیے اللہ پاک نے منافقوں کو ایمان والوں کا بھائی قرار دیا۔ فرمایا یہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، وقعدوا، خود اپنی صورتحال کیا ہے کہ جہاد سے بیٹھ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ اپنی صورتحال تو یہ کہ جہاد سے جی چرا رہے، اور جو مسلمان بھائی جہاد میں جا رہے ہیں اور جانیں قربان کر رہے ہیں، ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ لو اطاعونا ما قتلوا، ہماری بات مان لیتے تو ایسے قتل نہ ہوتے۔ الیاذ باللہ، مسلمان مجاہدین کے حوصلے پست کرنے کے لیے کہتے یہ جو شہید ہوئے نا احد کے میدان میں، مان لیندے نا ساڑی نہ جاندے میدان جتے نہ مردے، یہ قتل ہوئے۔ ہم نے منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، وہ تو شور مچا رہا تھا، میں نے کہا تھا نہ جاؤ میدان، میں نے تو رائے یہی دی تھی کہ نہ لڑائی کرو، اب گئے، اب بھگتو جا کے۔ آج کل بھی اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے، کہیں مجاہدین کا نقصان ہو جائے تو لو جی کس نے کہا تھا جی اسرائیل سے پنگا لے، کس نے کہا تھا جی امریکہ سے پنگا لے۔ تو خدا کے بندو، ہم تو اللہ رب العالمین کے دین کے لیے لڑ گئے، ہمارے تو شہداء جنت میں ہیں، ہمارے شہداء قربانیاں دیں گے تو شہید کا خون رنگ لائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جی اگر ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے تم موت سے بچنا چاہتے ہو، تم سمجھتے ہو جہاد میں نہیں جائیں گے تو موت نہیں آئے گی؟ تو اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیے فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، اپنے آپ سے موت کو ہٹا کے دکھاؤ۔ کوئی موت کو اپنے آپ سے ہٹا سکتا ہے؟ کوئی جہاد میں جائے تو اپنی مرضی سے شہید ہو سکتا ہے؟ کوئی گھر میں بند ہو جائے، بلکہ بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بند ہو جائے تو کیا خیال ہے وہ موت سے بچ جائے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اس لیے یہ کر رہے ہو کہ جی جہاد میں گئے ہیں تو شہید ہو گئے، نہ جاتے تو بچ جاتے، اگر موت سے بچ سکتے ہو تو تم بچ کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن میرے عزیز دوستو، یہ بات واضح اور کلیئر ہے کہ دنیا میں آج تک موت سے نہ کوئی بچا ہے نہ بچ سکے گا، تو پھر اس لیے جہاد سے جی چرانا کہ جی مر نہ جائے۔ ہم نے جناب وہ اس وقت اپنے افغانستان کے مسلمان مجاہدین کے لیے اپنے اڈے فراہم کر دیے، اپنی زمین فراہم کر دی، اور اس وقت کا صدر مشرف کیا کہتا تھا کہ جی ہم نہیں دیں گے تو یہ ہمیں مار دیں گے۔ تو اب کیا ہمیں وہ بچا رہے ہیں؟ مر تو پھر بھی گیا، اور جو ہیں انہوں نے بھی مر جانا ہے، تو کیوں نہ عزت کی موت ہی مر جائے، شہادت کی موت ہی مر جائے، اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے، اس سے بڑی اور کیا قیمت ہوگی ہماری۔ لیکن میرے عزیز دوستو، موت سے بچنے کے لیے جہاد سے جی چرانا، دین سے پیچھے ہٹنا، یہ حماقت ہے کہ موت سے نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچ سکے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ میں جذبہ جہاد، شوق شہادت نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے راستے کی شہادت کی موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے شہداء کی عظمت کو بیان کیا،
اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كواقية الوليد. اللهم استر عوراتنا ومن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين